سوال یہ ہے کہ کس کس جانور کی؟ جواب بکری بکرے کی، دمبا دمبی کی، یعنی کہ مینڈھا مینڈھی اس کا مذکر عورت مؤنث، بھیڑ اور اس کا نر یعنی کہ بھیڈو، اور اس طرح کر کے اونٹ اور اونٹنی، اور اس طرح کر کے گائے اور بیل، اور پھر اس کی قسم یعنی کہ بھینس، اور آگے یعنی کہ بھینسا کہہ لو یا جس کو عرف میں پنجابی میں کٹا وغیرہ کہتے ہیں، ان سب کی قربانی جائز ہے، ان سب کی قربانی اور عین شریعت کے مطابق ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو عام طور پہ خیال کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ جو سوال اٹھتا ہے وہ کٹے کی قربانی پر اٹھتا ہے، یعنی کہ بھینس کی یا کٹے کی قربانی پر اعتراضات زیادہ ہیں۔ وہ کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھینس اور کٹا ہے، اگر اس کی قربانی جائز نہیں تو اس کا مکھن، اس کا دودھ، اس کی چائے، اس کی دوسری دودھ سے بننے والی چیزیں، اس کا گوشت، وہ کیسے حلال ہے؟ تو جو اعتراض کرتے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ اس کا دودھ کیسے حلال ہوا، اس کا گوشت باقی پورا سال کیسے حلال ہوا، کٹے کا گوشت باقی دنوں میں اس کی ساری چیزیں کس طرح کر کے حلال ہوئیں، تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ قیاس کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ قیاس کے ذریعے، کہ قیاس کے ذریعے یہ جانور حلال قرار پایا۔ تو پھر بندہ جواب ان کو دیتا ہے کہ تم قیاس کو دلیل بنا ہی نہیں سکتے، کیونکہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم صرف قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے ہو۔ قیاس ہم دلیل بنا سکتے ہیں، یعنی کہ جب کسی مسئلے کا حل بیان کرنا ہو، جب کسی مسئلے کا جواب دینا ہو، تو ہمارے نزدیک یہ طریقہ کار ہے کہ قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس، کہ سب سے پہلے مسئلے کو پیش کریں گے قرآن پر، اگر قرآن سے جواب نہ ملا یا نہ نکل سکا تو پھر اس مسئلے کو پیش کریں گے حدیث پر، اگر وہاں سے جواب نہ مل سکا تو پھر اس مسئلے کو پیش کریں گے اجماع امت پر، کہ امت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے اس مسئلے میں کیا موقف اختیار کیا، اور جب اجماع امت سے بھی کوئی جواب نہ ملا تو پھر سب سے آخر میں ہم قیاس، اور وہ قیاس بھی نہ میں کروں گا نہ تم کرو گے نہ کوئی دوسرا ایرا غیرہ کرے گا، وہ قیاس کرنے والا ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ کے پائے کا، جس کو بولتے ہیں قیاس شرعی۔ کیا بولتے ہیں؟ بولا کرو یار، کیا بولتے ہیں؟ قیاس شرعی یا قیاس صحیحہ، یعنی کہ فاسد قیاس نہیں۔ اور وہ قیاس فقہا کیسے کرتے ہیں؟ فقہا قرآن کو سامنے رکھ کر، حدیث کو سامنے رکھ کر، اور امت کا جو اجماع ہے، جو امت کا متفقہ فیصلہ ہے، امت کے، عرب کے، عجم کے، ایران کے، فارسی، پوری دنیا کے جو بڑے بڑے اکابرین علماء ہیں، ان علماء کے موقفین کو اور ان کے فیصلوں کو سامنے رکھ کے جب کسی مسئلے کا جواب دیتے ہیں تو پھر وہ جواب عین شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو جو یہ کہتے ہیں کہ کٹا حلال نہیں ہے، ان سے بالکل سوال ہونا چاہیے کہ یہ پورا سال کیسے حلال رہا، اس کی ماں کیسے حلال رہی، اس کا گوشت کیسے حلال رہا، اس کا دودھ کیسے حلال رہا، اس کے دودھ سے بنی ہوئی لسی کیسے حلال رہی، اس کی لسی اور دودھ سے نکلے ہوئے مکھن پہ اعتراض کیوں نہیں ہوا، دیسی گھی پہ کیوں نہیں اعتراض ہوا۔ یہ آ جا کے ان 10 دنوں میں اعتراض کھڑا ہو جاتا ہے کٹے والا۔ تو وہاں پہ ویسے تو میں بڑے دلائل دے چکا ہوں، لیکن ایک دلیل میں دیتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ ہے چشتیوں کے سرتاج، یعنی کہ حضرت حسن بصری مرید ہے اور تابعی بھی ہے، تابعی بھی ہے، مرید بھی ہے۔ کس کے؟ حضرت مولا علی کے خلیفہ بھی ہیں۔ چشتیوں میں جو فیض آ رہا ہے، یعنی خواجہ صاحب تک جو فیض آ رہا ہے، وہ فیض مولا علی کا ہے، لیکن آیا حضرت امام حسن بصری کے ذریعے سے ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے چشتیوں کا فیض آیا ہے بابا فرید الدین کے پاس،
بابا فرید الدین سے چشتیوں کا فیض آگے گیا ہے پیر میرے نشاہ یہاں پہ آ گیا. اب آگے مزید کوئی سلسلہ کوئی نہیں ہے. یہ پورا جو چشتیوں کا ایک طریقہ کار ہے وہ حضرت امام حسن بصری سے, اور وہ تابعی ہیں. تو حضرت امام حسن بصری نے اس بات کو بیان کیا کہ عرب میں بھینس نہیں تھی, عرب میں بھینس نہیں تھی, آقا کریم کے دور مبارک میں بھینس نہیں تھی, تابعین کے دور میں بھینس آئی. کس دور میں؟ تابعین کے دور میں. تو جب تابعین کے دور میں بھینس آئی تو اس کو گائے کی قسم شمار کیا گیا. کس کی قسم شمار کیا گیا؟ لیکن یہاں پہ فریق مخالف کے دو بڑے مفتیان کرام کا میں فتویٰ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ وہ بھینس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کٹے کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں, یا کٹے یا بھینس کی قربانی کے بارے میں فریق مخالف کے بڑے جو مفتیان کرام ہیں ان کا فتویٰ کیا ہے. پہلے نمبر پہ نعیم الحق ملتانی کا وہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو بھینس ہے یہ تابعین کے دور میں عرب میں پہنچی. تو جب تابعین کے دور میں عرب میں پہنچی تو اس کو بہیمۃ الانعام میں شامل کیا گیا. بہیمۃ الانعام کیا ہوتا ہے؟ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 ہے 34. اس کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ ان جانوروں کی قربانی کرو جو بہیمہ ہو. کیا ہو؟ اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ جانور بہیمہ ہے؟ جس جانور کے اندر دو خوبیاں پکی ہو. نمبر 1 4 پائے والا ہو, نمبر 2 گھر کا پالتو ہو, گھر کا. اس کے بعد پھر بہیمہ کے کچھ اوصاف ہیں, بہیمہ کے کچھ اگر وہ اوصاف پائے جائیں تو وہ جانور بہیمۃ الانعام میں داخل ہے. اب میں وہ اوصاف بولتا ہوں, ویسے تو ان کی تعداد کافی زیادہ ہے, آپ نے اس کو بھینس پہ سوچتے جانا ہے کہ بھینس کے اندر وہ اوصاف وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں یا نہیں, جن کی بنیاد پہ نعیم الحق ملتانی یہ کہنے لگا کہ بھینس گائے کی قسم ہے, بھینس گائے کی قسم ہے. پہلا وصف جو بہیمۃ الانعام میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا کسی جانور کے ساتھ چاہت کرنا, دوسرا دنیا کا سامان ہونا, تیسرا وہ جانور ذبح کر کے کھانے کے قابل ہونا, چوتھا کھیتوں یا چراگاہوں سے اس کو چرانا, پانچواں اس کے رنگ مختلف اور شکل مختلف یا اس کا جسم کا کچھ حصہ مختلف اور سر کا حصہ مختلف. تو بھینس کا بھی ایسے ہوتا ہے, سر یہ جو چینی بھینس ہوتی ہے تو اس کا مختلف ہی ہوتا ہے, دودھ کا خالص ہونا یا ہم جنس کا جوڑا ہونا, اس کے بعد گھر اور سفر میں زیب و زینت کے کام آنا, بوجھ اٹھانا پیٹھ پر یا ریڑھی پر. تو کٹے سے یہ کام لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے بعد چمڑے کا کام آنا کہ وہ جانور بہیمۃ الانعام ہوگا جس کا چمڑا کام میں آئے, اور اس کے بعد چوپاؤں یعنی کہ 4 پائے والا ہونا, تو یقیناً 4 پائے والا. اس کے بعد انسان کی ملکیت میں ہونا, ملکیت میں بھی ہے. اس کے بعد اس کے پیٹ سے جو دودھ نکلے وہ پینے کے بعد بندہ خوش ہو جائے. تو پکی بات ہے, آپ یقین کریں کسی کو گلاس دودھ کا دے سے وہ خوش کیوں نہیں ہوگا, وہ تو پکا خوش ہوگا دودھ پینے سے. بلکہ چھوٹے بچے پیتے ہیں, بوڑھے پیتے ہیں, اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں, سارے کام دودھ ہی کیا, اس کی آگے دہی بنتی ہے, پھر آگے مکھن بنتا ہے, پھر دیسی گھی بنتا ہے جو 2500 روپے کا بھی کوئی رنسی نہیں دے رہا. تو اتنا مہنگا اس کا گھی, اس کا تو یہ سارے اوصاف ہیں میرے بھائی جو بہیمۃ الانعام میں ہے. اور یہ بیان میں نہیں کر رہا, یہ فریق مخالف کے مفتی بیان کر رہے ہیں. اب یا تو کٹے کو نجائز کہنے والے انہوں نے اپنے مفتیوں کے فتووں کو پڑھا نہیں, اور اگر اپنے مفتیوں کے فتووں کو پڑھا ہوتا تو پھر یہ اعتراض نہ کرتے, پھر یہ اعتراض نہ کرتے. دوسری دلیل میں دینے لگا ہوں, یہاں پہ وہ بھی فریق مخالف فتاوی ثنائیہ کی, یہ فتاوی ثنائیہ غیر مقلدین کا ہے. سوال یہ ہوا بھینس کی حلت کی قرآن اور حدیث سے کیا دلیل ہے, اور اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں. یہ فتاوی ثنائیہ میں جو فتاوی ثنائیہ لکھنے والا ہے اس سے سوال ہوا, وہ جواب دے رہی ہے
کہ جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے ان میں بھینس نہیں ہے، ان میں بھینس نہیں ہے، ان چیزوں کے سوا جس چیز کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے، بھینس ان میں سے نہیں۔ اس کے علاوہ عرب کے لوگ بھینس کو گائے میں داخل سمجھتے ہیں، عرب کے لوگ بھینس کو گائے میں کیا سمجھتے ہیں؟ داخل سمجھتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے کسی مولوی کا فتویٰ، ہمارے کسی مفتی نے لکھا ہے، فتاوی ثنائیہ میں ہے، غیر مقلدین کے فتاوی جات کی بہت معتبر کتاب ہے فتاوی ثنائیہ، اور یہ فتاوی ثنائیہ کے اندر مکمل اس کی وضاحت موجود ہے کہ عرب جو ہے وہ اس کو گائے کی قسم شمار کرتے ہیں، سمجھ آئی؟ تو حضرت حسن بصری، حضرت سفیان ثوری، حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور یہاں پہ حضرت امام مالک کا ایک فتویٰ تم ذہن میں رکھ لو۔ حضرت حسن بصری کے بعد، عمر بن عبدالعزیز کے بعد امام مالک سے پوچھا گیا کہ بھیڑ کی زکوٰۃ کیسے بنائیں؟ بھیڑ کی، تو انہوں نے کہا بھیڑ کو بکری میں شامل کرو، کہ جس بندے کے پاس بھیڑ بھی ہو اور بکریاں بھی ہو تو بھیڑ اور بکریاں دونوں ایک قسم ہیں، ان دونوں کی گنتی کرو، اگر نصاب کو پہنچے تو پھر ان کی زکوٰۃ لو۔ تو گویا بھیڑ کس کی قسم بنی؟ بکری کی۔ بھیڑ کس کی قسم بنی؟ بکری۔ اچھا، امام مالک نے آگے جواب دیا، کہنے لگے کہ ایسے ہی تم یہ کرو کہ فارسی اونٹ اور عربی اونٹ ان دونوں کو ایک قسم بناؤ۔ اگر کسی بندے کے پاس فارسی اونٹ ہے اور عربی اونٹ ہے، یعنی ایرانی اونٹ اور عربی اونٹ، تو ان دونوں اونٹوں کو اکٹھا کر کے ان کی گنتی کرو، اگر نصاب کو پہنچ جائیں تو پھر ان کی زکوٰۃ بنے گی۔ تو لہٰذا فارسی اونٹ قسم بنی کن کی؟ عربی اونٹوں کی، اور عربی اونٹ قسم بنی کن کی؟ فارسی اونٹوں کی۔ بات سمجھ آئے گی؟ اسی طرح کر کے پھر اگلا مسئلہ سمجھ لو، وہ کون سا؟ امام مالک فرمانے لگے گائیوں اور بھینسوں والے بندے کو یہ کہو کہ گائیوں اور بھینسوں کو اکٹھا کر کے گنتی کروائے، اگر وہ مال کے نصاب بن جائے تو سب کو اکٹھا کر کے ایک قسم شمار کیا جائے گا اور گائیوں کے حساب سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ یہ امام مالک کا فتویٰ۔ تو حسن بصری، امام سفیان ثوری، حضرت مولا علی، مصنف ابن ابی شیبہ اور ابن منذر، اور اس کے بعد معجم الاوسط، اور باقی ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ کٹے میں کوئی بہام نہیں۔